حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جیسی ابا جان نے محنت کی، اگر ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، مرض الوفات میں ہے۔ حضرت منبہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے، بتایا کہ فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے۔ فرمایا مجھے بٹھاؤ، اس وقت مر جاؤں، شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں، صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ حضرت ابو بکر نے ایسے موقع دیکھے بنے ہوئے نقشے کو چلانا، ایک ایک ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، اے امیر المومنین امیر بدل دے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اے عمر زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنائے اس کو ابو بکر بدل دے، اسامہ ہی امیر ہوں گے۔ حضرت اسامہ کے لشکر کو لے کر چلے، وہ ایسے تیزی سے چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے۔ وہ جو 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا انہوں نے 5 جاسوس بھیجے، وہ 5 جاسوسوں کو ایک لشکر 5 جگہ نظر آیا، اللہ کی غیبی مدد واپس ہو گئی۔ باقی جو 4-5 قریب تھے حضرت ابو بکر امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، انہوں نے توبہ کی، ان سے لڑائی کی، عصر کہیں اور پڑی، مغرب کہیں اور پڑی، عشاء کہیں اور پڑی، فجر کہیں اور پڑی، ظہر۔ 3 دن کے اندر اندر یہ فضا پھیل گئی کہ مسلمان اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے حضور کے زمانے میں تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ان کا نبی تو اللہ کے پاس چلا گیا، اور مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی۔ حضرت ابو بکر نے اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر ساری فضا بدل گئی۔ پھر شجاع نامی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو توبہ کی اسلام میں داخل ہو گئی۔ مسلمان قذاب 45,000 کا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، حضرت ابو بکر مدینہ تشریف لے، یعنی ایسے سب کو نکالا ہے۔ ایسے موقع پر جب مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے پھر 100% کو نکالا ہے۔ ایک ہے نشر دین، ایک ہے نقش دین، ایک ہے اشاعت دین، ایک ہے حفاظت دین۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں 100% دین ہے پھر تو باری باری جا سکتے ہیں، کچھ چلے جائیں۔ جب مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے تو دوستو پھر 100% کو نکلنا ہوگا۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 100% کو نکالا ہے۔ آج بتاؤ کتنے لوگ بے نمازی، سب سے بڑا منکر نماز نہ پڑھنا ہے اور سب سے بڑا معروف نماز پڑھنا ہے۔ آج 90% امت نماز نہیں پڑھ رہی۔ حضرت مریں گے تو جائیں گے کہاں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کو روانہ کیا تو غیر مسلموں کو اسلام میں لانا، یہ مسلمانوں کی زندگی سے دین کا نکل جانا، یہ ہے نقص دین، اور مسلمانوں کو اسلام میں لانا غیروں کو یہ نشر دین ہے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، اور امیر بنا کر مسلمان قذاب کے لیے مقابلے کے لیے بھیجا۔ ان کی سخت لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی۔ ان کے بھی کئی 100 شہید ہوئے لیکن ان کے بھی کئی ہزار قتل ہوئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی اور ان کو مارا۔ پھر سخت لڑائی ہوئی مسلمان قذاب سے، پھر وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے، اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ رائے دی، ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو۔ کس کو پھینکے؟ کہ مجھے پھینکو۔ کیسے پھینکے؟ ایک آدمی کو بڑا قد کا اونٹ لاؤ، اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ، اس پہ ڈھال رکھو، اس پہ میں بیٹھوں گا، قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی میرے اوپر، لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا اور ایک صحابی نے تلوار ماری، مسلمان قذاب قتل ہوا، ان کی بھگدڑ مچ گئی اور ان کے بہت سے قید میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی قربانیاں اور حضرات صحابہ کرام قربانیوں سے 1.5
کے مہینے میں سارے فتنے ختم ہو گئے، کیونکہ قربانی صحابہ کرام کس درجے کی، اور فرمایا کہ وہ ساری فتنے اللہ نے ختم کر دیے، جیسے حضور کے زمانے میں تھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فضا بنا دی۔ آج یہ چلے 4 مہینے، یہ 7 مہینے یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ آج تک اگر ان قربانیوں پر عمومی ہدایت کے فیصلے ہونے ہوتے تو اب تک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ اگلے درجے کی قربانی چاہتے ہیں۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، جس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں، جب کہا جا رہے ہیں۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ روگے۔ پہلی بار شادی کا سامان خریدنے بھیجا ہے، اللہ کے راستے کی نکل آواز لگ رہی ہے، جا کے جان دے دی، شادی کا سامان نہیں خریدا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، یہ جوانیاں بڑھاپے میں بدل جائیں گی، یہ بڑھاپے موت میں بدل جائیں گی۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ آج قربانی کر سکتے ہیں، کل کا کچھ پتہ نہیں، وقت کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس کام کو، حضور والی محنت کو اپنی محنت بنا کر جو واپس جا رہے ہیں وہ بھی اپنی قربانیوں کو بڑھائیں۔ 2.5 گھنٹے 5 اعمال تو معمولی درجہ ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں دیکھو، 4 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آ کے آدھا دن اور آدھی رات، ساری دنیا میں اللہ نے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آج موقع ہے، کل کا موقع نہیں ہوگا۔ بتاؤ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ کھڑے ہو کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ پھر قبول فرمائے۔ تشکیل والوں کو بلائیں تو کام لمبا ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی تشکیل خود کرے کہ میں نے واپس جا کر بھی کام کرنا ہے اور نکلنے کے زمانے میں بھی محنت کرنی ہے۔